اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آپ کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت و برکت سے آپ خیر و خیریت سے ہوں گے۔ میں ابن الخیر سید اللہ بخش شاہ تسلیم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آج بروز جمعہ 8 مارچ ہے۔ میرا ٹیلی فون نمبر جس پر یہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے وہ ہے 0346 66 30 859۔ یہ ٹیلی فون نمبر ہے۔ اور دوسرا اسی موبائل میں یعنی کہ ٹچ موبائل میں جس سے میں انٹرنیٹ پر تقریر کر رہا ہوں، اسی موبائل میں وہ ہے 0334 11 55 195۔ اور دوسرا نمبر ہے عام موبائل کا، وہ ہے 0315 60 96 711۔ تو میں نے اپنے ٹیلی فون نمبر آپ سے یہ آگاہ کر دیا ہے۔ باقی عرض یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، تفہیمات و تسلیم بالآیات الکریم، نہیں بلکہ اس کا نام ہے انکشافات بالآیات المتشابہات۔ تو اس کتاب میں آئندہ آنے والے حالات عدل قرآن و حدیث بیان کیے گئے ہیں اور تورات اور انجیل کی روح سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تیسری جنگ عظیم کب اور کہاں واقع ہوگی، اس جنگ میں کون کون سے ملک آپس میں حلیف ہوں گے اور کون کون سے ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کب ظہور فرما رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب نزول اجلال فرما رہے ہیں۔ اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کہاں کہاں پر ایٹمی حملے ہوں گے اور یہ دہشت گردی کا کیا انجام ہوگا اور کون سا مذہب برحق ہے۔ یہ سب چیزیں اس میں آیات متشابہات و حدیث متشابہات کی روح سے بیان کی گئی ہے۔ اور اس مہنگائی کے دور میں اس کتاب کی قیمت زیادہ کچھ نہیں ہے، علاوہ محصول ڈاک صرف 200 روپے ہے۔ تو جو منگوانا چاہے وہ مجھے 0315 60 96 711 فون نمبر پر فون کر کے وہ منگوا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اب میں کلام پاک کی کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور آج کی تقریر کا موضوع یہ ہے کہ جب رسول کریم رخصت ہوئے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کچھ کئی ماہ پہلے، یعنی آپ نے ربیع الاول میں وفات پائی، تو یعنی بعد کے خیال میں ربیع الاول میں بعد خیال میں سفر میں وفات پائی، تو 18 ذی الحجہ کو جو خم غدیر کے مقام پر خطبہ دیا تھا رسول کریم نے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی۔ میں اپنے بعد تمہارے درمیان 2 عزت والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنے اہل بیت۔ ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی، اگر ان کے ساتھ تم نے تعلق قائم رکھا، تمسک رکھا، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ رسول کریم نے فرمایا، یہ آپ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ اور پھر حضرت علی علیہ السلام کو ساتھ بلایا، اس کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مالک ہوں، سرپرست ہوں، اس کا مالک اور سرپرست یہ علی ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے اس کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے، جو آیت سورۃ مائدہ میں ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اور اس آیت سے اس حدیث کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ تمہارا مولا وارث اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو رکوع کی نماز ایماندار ہیں، ایمان لائے ہیں اور رکوع کی نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ لوگ تمہارے مالک ہیں۔ تو من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کی تصدیق، اس حدیث کی تصدیق قرآن مجید کی اس آیت سے ہو گئی۔ اور یہ جو فرمایا کہ انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی،
میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ جا، دو بھائی سکلائن کا لفظ ہے، دو قیمتی چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ان تبصر کو بہمال انت البادی، اگر ان کے ساتھ تم نے تعلق رکھا تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ اہل بیت کیوں فرمایا؟ یعنی قرآن مجید ایک تو انی فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیت، اللہ کی کتاب اور اہل بیت، یہ کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے، جو کچھ اس میں فرمودات ہیں، احکامات ہیں یا ممنوعات ہیں، سب بالکل ٹھیک ہے، اس میں نہ تو کوئی شک ہے اور نہ کہ آیا یہ صحیح ہے یا اعوذ باللہ من ذلک، ہم یہ نہیں سوچ سکتے، جو فرمایا وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ جو شخص یہ عقیدت کے طور پر یہ سمجھے جی کلام پاک ہے، بس یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچ ہے، یہ میں اس کا ایمان پختہ نہیں سمجھتا۔ بات یہ ہے کہ کلام پاک کو اپنی عقل سے سوچیں، جب عقل سے سوچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، تو وہ ایمان جو ہے وہ یقین کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچتے رہیں جی رسول کریم نے دیا، بڑی پاک و مقدس ہستی تھی، رسول کریم پر بھی ہم نے اس لیے یقین رکھا ہے کہ وہ رسول تھے، اللہ نے اس کو رسول بنایا تھا۔ اور کلام پاک کے متعلق خلاق عالم کا جو کلام ہے اس کی تصدیق اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم اس پر عقلاً غور کریں۔ پہلی چیز تو کلام پاک میں یہ چیلنج دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ کلام پاک میں مختصر طور پر عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں اصحاب رس جو ہیں، یعنی وہ کنویں والے، تو وہ تو ہمارے پاکستان سندھ کے علاقے میں ہے نا، ہڑپا موہنجو میں وہ کنویں والے تھے، وہ غرق ہو گئے، تو ان کی خبر قرآن میں آ چکی۔ اور اگر اس کے علاوہ جیسے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، یہ آیت ہے کہ اگر تم اس پر کوئی شک کرتے ہو کہ یہ میرا بندہ اپنے آپ آیاتیں بنا لیتا ہے تو تم بھی ایسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر کیا ہوا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اس آگ سے ڈرو گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب یہ سوچیں وہاں لکڑی کیکر بیری شیشم کی لکڑی نہیں ہوگی، وہاں پتھر جلیں گے، تو ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ وہاں جہنم میں ایٹمی آگ ہوگی۔ تو ایٹم کی خبر قرآن مجید نے آج سے 1450 برس ایٹم کی خبر دے دی۔ اور اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جن کے متعلق اللہ نے بیان کیا ہے، مگر سائنس کی روح سے بہت بعد میں دریافت ہوئی ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ کلام من جانب اللہ ہے، کیونکہ اس میں پہلے بیان کیا گیا، دریافت وہ چیز انسانوں کے سامنے بعد میں ہوئی۔ تو اس لیے ہم نے اسے قرآن مجید کو فی الحقیقت تسلیم کیا۔ تو یہ قرآن مجید ہے جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اہل بیت کو اس لیے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں، وہ اس لیے فرمایا کہ اہل بیت بھی پاک منزہ ہے، طاہر و اطہر ہے، ان میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 میں فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، یہ اہل بیت ہیں کہ اللہ نے ارادہ رکھا ہوا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم برائی کو تم سے دور رکھے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو اس میں میں حیران، میں اس بات پر ہوں 14 سال ہوئے ہیں قرآن مجید کو نازل ہوئے، مگر آج تک ہمارے بھائی بند کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہیں۔ ذہنی توازن اگر ٹھیک ہے یا پاگل خانے میں داخل کرنا ہوگا ان لوگوں کو۔ قرآن مجید میں جہاں آیت آ رہی ہے وہاں جب عورتوں کو خطاب کیا گیا ہے تو وہ فرمایا گیا کارنا فی بیوتکن، وہاں بیت کی جمع بیوت ہے، اب ازواج کے گھر کافی ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ وہاں بیوتکن ہے، بیت کنہ نہیں ہے۔ جب وہاں بیوت ہوگا تو آیت میں یوں ہوتا، اور اگر اس آیت کے نیچے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا کے نیچے نگاہ کریں تو وہاں پر یہ ہے
کہ واذکرنا ما یتلی فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے. تو اوپر بھی بیوت، نیچے بھی بیوت یعنی گھروں. پھر بھی یہ 2 بالش داڑھی رکھا کر سفید داڑھی 80 سال کی عمر کی تحقیقات ہے، محقق قرآن آ گیا اور وہ کہتا ہے ازواج بھی شامل ہیں. نہیں ہے شامل. کس طرح شامل ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا اہل بیت پاک ہیں، اور رسول کے نے فرمایا میں تمہارے درمیان اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں. مقصد یہ ہے کہ اہل بیت پاک ہیں، یہ تمہارے ہادی ہیں، جو چاہو ان سے پوچھو، تو یہ تمہارے ہادی ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ ازواج شامل ہے، کیا ازواج ہمیں ہدایت کریں گے؟ ہدایت عموماً وہی کرتے ہیں جو مرد ہوتے ہیں. عورتوں پر تو پردہ پڑ رہا ہے، وہ تو ہدایت کر نہیں سکتی. تو اس لیے ہاں البتہ اس اہل بیت میں ایک بیوی شامل ہے. ایک بیوی شامل اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی پاک و طاہر ہے. اگر کبھی یہ کوئی بات بیوی کہے تو یوں نہ کہے جی یہ بیوی آیات پر ہماری حدیث ہے، تو اس بیوی کو جھٹلانا نہیں. تو یہ بھی پاک و منزہ ہے، اس لیے بیوی کو پاک و منزہ فرمایا گیا کہ اس بیوی کو جھٹلانا. مگر امت محمد نے تو اس بیوی کو جھٹلا دیا. جب اس نے فدق کا دعویٰ کیا تو انہوں نے کہا جی فدق فدق، ہم تو اس کے آیت کے مقابلے میں حدیث پیش کرتے ہیں. بھائی آیت کے مقابلے میں آیت سے جو متعارض ہو وہ حدیث مسترد ہے، وہ حدیث نہیں ہے. تو اگر انسانیت ہے اور ذہن میں کچھ ہے، یعنی کہ کچھ اس قسم کا فطور نہیں ہے ذہن میں، اندھی عقیدت نہیں ہے، تو یقیناً سوچ لے کہ یہ جو آیت ہے نا، آیت کے جو متعارض ہو یعنی آیت کے برعکس ہو، نہ وہ حدیث ہوتی ہے، نہ اس حدیث پر یقین کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا اہل بیت بھی پاک، قرآن بھی پاک. اہل بیت پر بھی کوئی شک نہیں، قرآن میں بھی کوئی شک نہیں. تو اس لیے فرمایا انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت، میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں. میں یہ پوچھتا ہوں، میری ناظرین میری بات آپ سے، اللہ کی آپ پر رحمت ہو، برکت ہو، اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو، اللہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے واسطے میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر اپنی عاقبت سنوارنا چاہتے ہیں تو 2 چیزیں چھوڑ دیں. ایک تو اپنی انا کو چھوڑ دیں. کیا میں 50 سال تک، 60 سال تک یا 40 سال تک میری اتنی عمر میں کیوں نہ سمجھا میرا باپ جو تھا اس نے کیوں؟ بھائی ہمارا باپ والا دین نہیں ہے، ہم نے وہ دین رکھنا ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمایا. میرا باپ سے کیا واسطہ ہے؟ یہ باپ دادا والا دین تو قرآن مجید نے پہلے فرمایا کہ باپ دادے والے دین کو چھوڑو، کیونکہ باپ دادا والا دین صحیح نہیں ہوتا، تو اس کو چھوڑو. تو ہم باپ دادا والا دین کیوں اختیار کریں؟ میرے عزیز، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ہے تو اہل بیت اور یہ قرآن مجید، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ہیں ہادی اہل بیت اور قرآن. قرآن ہدایت کے لیے اللہ نے فرمایا، میں تمہارا، اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان قرآن جو ہدایت کے لیے نا، کہ یہ تو نہیں کہ اب ایسے قرآن مجید کو ہم ایسے سینے سے لگاتے رہیں، چومتے رہیں، اس سے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو. کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یہ قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ اسے پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو. اور جہاں تک رہ گئی یہ اہل بیت اور قرآن، اور پھر بعد میں یہ حدیث بھی گھاڑ لی، اور اس حدیث کے انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت، اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں. تو یہ کسے فرمایا جا رہا تھا؟ صحابہ کرام کو. تو صحابہ کرام کے راہبر اہل بیت ہیں، جو اہل بیت کو راہبر. پھر صحابہ کرام کی شان افضل کیسے ہوگی؟ ہادی کی شان کم، معتدی کی شان زیادہ. وہ بھائی جو ہادی ہوتا ہے شان اس کی ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے شان اس کی ہوتی ہے، جو راہبر ہوتا ہے عقل، حکمت، علم اس میں ہوتا ہے. جو معتدی ہوتا ہے اس کی شان نہیں. جو استاد ہوتا ہے اس کی شان ہوتی ہے، جو شاگرد ہوتا ہے اس کی شان نہیں. شان ہے تو صحابہ کی ہمارے لیے ہے کہ وہ اس لیے کہ وہ نیک تھے. نیک اگر ہم نہ بھی نیک ان کو تسلیم کریں، نیک تو وہ تھے، تو ان کی نیکی میں فرق نہیں آتا. کیا سورج جب دن کو چڑھے
وہ روشن ہوتا ہے. کوئی سورج کو دیکھ کر کہ یہ روشن نہیں ہے تو کیا سورج کی روشنی کم ہو جائے گی؟ صحابہ کرام اگر نیک تھے جو تھے، ان میں منافق بھی شامل تھے، جو نیک تھے تو وہ ان کی نیکی کم نہیں ہوتی. وہ نیک، ہم انہیں نیک تسلیم کریں یا نہ کریں، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ تھے. یہ تو 4-5 کا نام لے لیتے ہیں ہمارے کا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، 4 کا نام لیا، یہ خلفائے راشدین ہے. باقی جب رسول نے فرمایا میرے 12 خلفاء ہوں گے، ان کے گزر جانے تک میرے دین کو زوال نہیں پہنچے گا. تو 12 کے 12 جب آتی اللہ واطی رسول و اولو الامر منکم آ گیا والی امر کی اطاعت کرو، تو 12 کے 12 ہی راشد ہوں گے. یہ کیسے کہ 4 راشد اور باقی ان کو کیا کریں؟ اور وہ بھی ہمارے علماء کرام جو ہیں ان کو اتنا علم نہیں کہ 12 ہیں کون، ان نام بھی نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں اللہ نے نام تو نہیں بتائے، اللہ کے رسول نے نام نہیں بتائے، اللہ کا رسول نام بتا دیتا. ہاں البتہ کوئی نہ کوئی شیعہ کے پاس ایسے شیعہ کتابوں میں حدیث ہے، ان کے پاس وہ نام بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے وہ حدیث موضوع ہو، وہ روایت ایسے موضوع ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے تو حضرت علی سے فرما دیا کہ تم اپنے بڑے بیٹے کی امامت کا اعلان کرنا، اس کے بعد چھوٹے کی. تو اسی طرح پھر آئندہ جو آئیں وہ بھی اپنے بڑے بیٹے کی امامت کا اعلان کرتے چلے آئیں. تو یہ ہوگا دین. تو اسی طرح سے امامت وجود میں آئی، کیونکہ وجود میں تو تھی، وہ تو اللہ وجود میں لانا تھا، یعنی امامت عوام الناس پر ظاہر ہوئی. تو پہلا امام من کو تو مولا فرما کر حضرت علی کو بنایا گیا. تو یہ حدیث کے لطراک توفیقکم ثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی. یہ میں نے اس کی مطابقت قرآن سے کر دی ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہرحال اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ مسلمہ بین المسلمین ہے. جب اس حدیث پر اختلاف نہیں ہے تو سند کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امت محمد کبھی غلط بات پر مجتمع نہیں ہو سکتی. تو امت کے اس اجماع سے معلوم ہوا کہ اس اجماع سے یہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور مسلم ہے. اور دوسری بات یہ ہے اس حدیث کی تصدیق ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے. من رکبہ فنجا و من تخلف فضل فضل و من تخلف عنہ فضل فغبا. تو جس نے اس کشتی پر جو سوار نہ ہوا نوح کی کشتی پر، تو وہ یوں سمجھو کہ گمراہ ہو گیا. اور گمراہ ہونے کے علاوہ یہ ہے کہ وہ غرق ہو گیا، گمراہ بھی ہو گیا، تو کیونکہ اس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی. تو مقصد یہ تھا کہ میری اہل بیت کے ساتھ رہنا. تو اس حدیث سے بھی وہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہی اہل بیت ہیں، یہ کشتی نوح کی مثال ہے. جو کشتی نوح پر چڑھنے والا جو تھا نجات پا گیا، اسی طرح اہل بیت کے ساتھ رہنے والا نجات پائے گا. تو رسول کریم نے اہل بیت کو ہادی مقرر کیا ہے، اور وہ صحابہ کا ہادی. جب صحابہ موجود تھے انہی کو رسول کریم فرما رہے تھے کہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ ان سے تو، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، ان سے تو اپنے تمسک رکھنا ہے. مگر اہل بیت کا پہلا فرد یہ حضرت علی علیہ السلام ہے کہ من قلت مولا فہذا علی مولا. جس نے مجھے اپنا مالک سرپرست سمجھا ہے وہ علی کو اپنا مالک و سرپرست سمجھے. اور یہ بھی یاد رکھے میرے عزیز، یہ یاد رکھے کہ اس کی علاوہ یہ بات بھی ہے کہ اہل بیت کے علاوہ کہ آخر وہ جو لاکھوں کی تعداد میں صحابہ تھے، ان کے لیے تو کسی کم از کم سارے میں سمجھتا ہوں عالم باعمل تھے صحابہ، مگر سارے ایسا ہو تو نہیں سکتا. مگر ہمارے مولوی حضرات ضد کرے گئے جو سارے جانتے تھے. کیا جانتے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ لاکھوں کی تعداد میں تھے. کوئی اپنی کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی مویشی چراتا تھا، کوئی دکانداری کرتا تھا، کوئی کہیں جاتا تھا، کوئی تجارت سامان لے کر جائے. ہر وقت رسول کے پاس نہ بیٹھے تھے. تو کچھ صحابہ کچھ بات جانتے تھے، کچھ نہ جانتے تھے. اور جو بالکل ہمیشہ ہی ساتھ رہتے ہوں تو کبھی رسول کریم سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی گھر میں، کبھی باہر، تو ہر وقت وہ رسول کریم کے ساتھ وہ بھی نہیں رہ سکتے تھے.
کبھی رات کو کبھی دن کو وہ اپنے گھر میں، رسول کریم اپنے گھر میں، کبھی وہی آئی جو رسول کریم نے گھر میں بات فرمائی، جو رسول کریم نے سفر میں بات فرمائی، جو حضر میں بات فرمائی، جو گھر کے باہر بات فرمائی، جو کوئی فرمایا وہی شخص زیادہ جان سکتا ہے جو اس کے ساتھ ہر وقت رہے، وہ حضرت علی ہی تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، پہلے سارے صحابہ عالم نہ تھے، بالفرض محال کوئی کہے کہ ہاں جی عالم تو تھے، پھر بھی غلطی تو ہو سکتی ہے انسان سے نا، کیونکہ اگر پہلے وہ غلط ہو گئے تھے، پہلے انبیاء کے آنے کے باوجود وہی صحابہ جو شرک کفر کے مرتکب ہوئے، تو پھر بعد میں بھی تو ہو سکتے تھے، یعنی ان سے غلطی تو چلو عمدن نہ صحیح، صحابن صحیح، غلطی تو ہو سکتی تھی نا، یہ نہیں کہ وہ غلطی سے منزہ تھے، اور جو غلطی سے منزہ ہے وہ صرف اہل بیت ہے جن کے متعلق رسول کریم نے فرما دیا، اور وہ اہل بیت وہ ابو بکر، عمر اور باقی جو لوگ ہیں ان کے بھی سردار ہیں اہل بیت، مگر ان میں ازواج نہیں ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا ازواج کے لیے بیوت کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ کارنا فی بیوت کنہ، کارنا فی بیوت کنہ، بیوت کنہ، یہ آیت نمبر 33 سورۃ احزاب من یقنط 22 سپارہ سے شروع کر پڑھے تو وہاں بیوت ہے لفظ۔ کیا مولوی صاحب سمجھ نہیں سکتے میں تیری صرف نحو کو کیا کروں؟ مولوی صاحب میں تیرے اس علم کو کیا کروں جب تو قرآن مجید کی ایک آیت نہیں سمجھ سکا، تجھے اتنا پتہ نہیں چلا کہ پردہ دار عورتیں کبھی حاضی نہیں بن سکتی، تو ان کو کیسے رسول کریم نے فرمایا کہ میری اہل بیت؟ حالانکہ رسول کریم نے اطرت اہل بیت فرمایا، کیا یہ ازواج جو ہے ازواج رسول کیا یہ اطرت ہے؟ رسول کریم کی اطرت ہے؟ اطرت تو نہیں ہے، تو دوبارہ دیکھیے کیا صفیہ بنت حیی بن اخطب جو ہے اطرت ہے؟ اور ایسے اور دوسری ازواج بھی ساتھ کے ساتھ وہ اطرت نہ تھی۔ اطرت اہل بیتی حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ و سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ اہل بیت و اطرت ہے۔ پھر اہل بیت جس کو مقرر کرے گا تو وہ ہادی برحق ہوگا۔ یہ نظام جو تھا دین اسلام کا اللہ کے پاس تھا، اور اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا، رسول نے ہمیں سنا دیا۔ تو اس حدیث کے مطلب اعلیٰ بیتی کا مطلب سفینۃ نوح، اس کے ساتھ ایک اور حدیث کو بنا دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، اصحابی ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ، جس کی بھی کرو گے۔ جب ان کا آپس میں اختلاف ہے، مجھے مولانا صاحب یہ بتائیں، جب حضرت علی علیہ السلام اور امیر شام معاویہ کے درمیان یہ جنگ ہوئی، ہم کدھر جائیں؟ علی کی طرف جائیں، جس کی اقتدا کرنا ہے نا، علی کی طرف جائیں، معاویہ کو قتل کریں، کہ معاویہ کے ساتھ ہو کر علی کو قتل کریں؟ کس کے ساتھ جائیں؟ جنگ ہے، یہی بات ہے کہ پہلے ہو چکی۔ تمہارا دین کیسی یہ بھول بھلیا ہو گیا کہ کوئی شخص حق کو باطل کی تمیز نہیں کر سکتا۔ تو سارے اصحاب جو ہیں، پہلی بات ہے ستاروں کی مان نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ستارہ بھی ایک ہوتا ہے جس کو سمندر میں دیکھ کر جو وہ ہوتا ہے کشتی بان، جہاز ران، سمندر میں جسے ستارے کو دیکھتے ہیں، وہ تو ستارہ قطب ستارہ ایک ستارہ ہوتا ہے۔ اگر ستارے یہ صحابہ ستاروں کی مانند بھی ہو جائیں تو سمندر میں جب کشتی اہل بیت کو نوح کی کشتی سے مثال دی گئی ہے تو کشتی سمندر میں ہوتی ہے، خشکی پر نہیں ہوتی، تو سمندر میں صرف ایک ستارے کو دیکھ کر جہاز ران جو ہے وہ سمت کا پتہ چلاتا ہے، وہ قطب ستارہ ہوتا ہے۔ ہر ستارہ سمت کا پتہ نہیں دیتا، سمندر میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، مشرق، یہ خشکی کا پتہ مطلب چلتا ہے۔ سمندر میں صرف قطب ستارے کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ شمال کی طرف رہتا ہے، قطب نما بھی شمال کا پتہ دیتا ہے، شمال جنوب کا۔ پھر جب قطب ستارے پتہ چلتا ہے اس سے ہم خود ہی یعنی کہ شمال کی طرف منہ کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ بائیں ہاتھ پر مغرب اور دائیں ہاتھ پر مشرق کو پیچھے ہمارے جنوب ہے۔ تو سمت کو اس طرح معلوم کریں، تمام ستارے ہمیں سمت کا پتہ نہیں دیتے۔ ایک ستارہ مشرق طلوع ہو، ہم اپنا جہاز مشرق چلا رکھیں، پھر وہ چلتے ہوئے جنوب کی طرف آئے گا، ہم جنوب کی طرف چلے جا رہے ہیں، پھر مغرب، پھر ہم مغرب کی طرف۔ یہ کیا ہے؟ وہ تو ستارے ہمیشہ حرکت میں ہوتے ہیں۔ تو میں ناظرین آپ سے اتنی باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ تو ہادی جو ہیں اہل بیت ہیں، ہادی جو ہے اہل بیت ہیں، اور اصحاب جو ہیں یہ مہتدی ہیں۔ ان پر اہل بیت کو رسول کریم نے مقرر کیا۔ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اہل بیت کو اصحاب پر مقرر کیا، اصحاب سے فرمایا کہ انی ترکت فیکم، یہ قوم کی صیغہ حاضر کا ہے، جو سامنے بیٹھے تھے رسول کریم انہیں فرما رہے تھے، انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت، میں تمہارے درمیان اللہ کتاب اور اہل بیت، اپنی عترت، اپنا خون، اپنی اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں۔ ہاں ایک بات اور ہے جو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ کہتے ہیں صحابہ بھی ہیں بھئی اگر اہل بیت ہیں اور ہے کتاب ہے خدا، تو یہ تو دو چیزیں ہو گئی، رسول کریم نے یہی فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں۔ میں یہ ناظرین تم سے سوال کر رہا ہوں، مجھے مولوی سے کوئی ضرورت نہیں، مولوی کبھی نہیں مانے گا، نہ یہ ماننے والا ہے۔ بات اگر یہ ماننے والا ہوتا تو یہ بھی پڑھ چکا ہے کہ رسول اللہ فرمایا انی ترکت فیکم ثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں۔ یہ اصحاب تین نہ ہو جائیں گے، یعنی قرآن، اہل بیت، اصحاب، یہ تین نہ ہو جائیں گے۔ اچھا بات کہتے ہیں کہ سنت، اچھا یہ قرآن، اہل بیت اور سنت، یہ تین نہ ہو جائیں گے۔ بھئی رسول کریم نے صرف انی ترکت فیکم ثقلین، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ، عترۃ اہل بیت، اللہ کتاب اور اپنی اہل بیت، اور ان کے ساتھ تم نے تمسک رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ بات یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا قرآن سے آپ صحابہ کی اتباع ثابت کر سکتے ہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں ہاں جی ہم نے تو گھی کھا رکھا ہے صحابہ کی اتباع ثابت کرنے کے لیے۔ کہ بھائی کیسے؟ جو سورت توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنة تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک فوز العظیم۔ یہ آیت پڑھتے ہیں، یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ کہ وہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ مجھے یہ بتاؤ کتنے انصار ہیں جن کی تم اتباع کرتے ہو؟ وہ انصار تو بتائیں، یہ یہاں ذکر تو آیت میں انصار کا بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتباع مطلب کا ذکر نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے نیکیاں کی جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے تم بھی ویسے کرو، اجر وہی ہے۔ اگر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ صحابہ جب ایمان لائے تھے اگر میں بھی ویسی نیکیاں کروں، میں تو آج پیدا ہوا ہوں تو میں بھی ویسی نیکیاں کروں، اجر برابر ہے۔ یہ تو اللہ کا عدل نہ ہوگا کہ اصحاب جو نماز پڑھیں ان کو زیادہ اجر عطا فرمائے، ہمیں نہ فرمائے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات خلوص کی بھی ہے۔ اگر ہم بھی خلوص سے نماز پڑھیں اجر ہمیں بھی ملے گا، تو کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے پہلے یعنی پہلے لوگوں سے بھی پہلے، یعنی سب سے پہلے تو حضرت علی علیہ السلام، ایمان تو وہ لائے کیا، وہ تو تھے بھی صاحب ایمان۔ تو اقرار رسالت کیا سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، وہ انہوں نے رسول مان لیا، وہ پہلے بھی مانتے تھے پھر بھی مان لیا، اقرار کر لیا۔ تو اسی طرح خدیجہ الکبریٰ، باقی لوگ تو بعد میں، تو سابقون الاولون یہ ہے۔ اور جتنا اجر ان کو ملے گا نماز کا، نیکی کا، اچھائی کا، ہمیں بھی ملے گا، مگر شرط خلوص کی ہے۔ جس خلوص سے انہوں نے نیکی کی ہے ہم بھی اسی خلوص سے، اسی ارادے سے، اسی نیت سے نیکی کریں، ہمیں اجر وہی ملے گا۔ چاہے وہ حضرت علی علیہ السلام بڑی شان کے مالک اس لیے تھے کہ جتنا خلوص اس کا تھا، جتنا خوف خدا ان کو تھا، جتنی محبت خدا حضرت علی کو تھی، وہ ہمیں نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو وہ بھی اجر اللہ تعالیٰ کسی سے۔ اور دوسری بات یہ وہ علی کو بہرحال وہی خلوص والی نماز پڑھے جیسے حضرت علی پڑھتے، تب بھی ہم محتدی ہیں، علی ہاتھی ہے، تو پھر بھی ہمیں علی کا غلام ہونا پڑے گا، علی کا غلام ہونا پڑے گا، کیونکہ محتاج ہیں ہم علی کے۔ تو اسی طرح جس طرح رسول کے لیے محتاج ہیں، تو اسی طرح یہ آیت میں پڑھتے ہیں، یہ آیت نمبر 100 ہے۔ تو بھئی اس میں اتباع کل کا حکم نہیں، یہ ہے کہ جو تم بھی ویسی نیکیوں میں اتباع کرو، بے احسان کی شرط لگائی گئی ہے، تو تمہیں بھی اجر وہی ملے گا۔ اور ہم کیوں صحابہ کی اتباع کا حکم کیوں نہیں دیا؟ وہ لوگ بھی صحابہ تھے جو رسول کریم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، نماز میں، جنگ میں، ہر مقام پر شریک ہوتے تھے، مگر بات یہ ہے کہ اتنا ہونے کے باوجود مگر دل سے منافق تھے،
ہمیں کیا معلوم کہ ہم جیسے صحابی سمجھ رہے ہیں کہ اس نے کلمہ بھی پڑھا ہے، رسول کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے، رسول کے بھی زیارت بھی کی ہے، یہ منافق ہے یا مومن ہے، ہمیں تو علم نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کیوں نہیں علم ہو سکتا؟ وہ اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَمِمَّن، یہ آیت وہی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 کے آگے آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 101، تو اللہ فرما رہے ہیں ممن حولکم وممن حولکم من العراب وممن حولکم من العراب منافق، یہ تمہارے ارد گرد جو دیہاتی بدو ہیں یہ منافق ہیں۔ ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اور اہل مدینہ بھی نفاق کی طرف پلٹ گئے ہیں، اہل مدینہ بھی نفاق کی طرف پلٹ گئے ہیں۔ لا تعلمون، اے رسول تو ان کو نہیں جانتا۔ یہ بات دیکھیں نا، بیٹھے رسول کے پاس ہیں اور بات چیت رسول کے ساتھ کرتے ہیں، مگر رسول ان کو جانتا نہیں کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتا، مولوی تو جانتا ہے، میں جان سکتا ہوں؟ آئے یار دیکھیں نا، آخر کوئی ہمیں پکی نشانی یہ بتا دے کہ منافق کیسے تھے اور مومن کیسے تھے۔ یہ نہیں جب منافق کی بات ہو، وہ عبداللہ بن سبا، اس کی پارٹی عبداللہ بن سبا، یہ ایک نام فرضی طور پر رکھ لیا ہے اور اپنے یہ اس کا نام لے کر جان چھڑاتے ہیں۔ عبداللہ بن ابئی و فلاں، پتہ نہیں کیا ہے ابئی کی کیا کون سی بلا تھی، وہ منافق تھا عبداللہ بن، اور وہ عبداللہ بن سبا وہ جو عبداللہ بن سبا ہے اس کی کوئی پارٹی بھی تھی یا وہ اکیلا تھا؟ اگر پارٹی تھی تو وہ کون سے کتنے لوگ اس کی پارٹی میں شامل تھے؟ یہ غلط ایک قصہ بنا لیا گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ رسول کریم کے پاس بیٹھے تھے منافق، اللہ فرما رہے ہیں لا تعلمہم، تو ان کو نہیں جانتا، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم ان کو دنیا میں 2 بار عذاب دیں گے، پھر ان کو بڑے عذاب کی طرف پہنچا دیں گے۔ جب رسول پاک ہی نہیں جانتے کہ یہ منافق ہے کہ مومن ہے، ہم جانتے ہیں، مولوی صاحب جان سکتا ہے، ان باتوں کو چھوڑیں۔ صحابہ کرام تھے کچھ بہت زیادہ نیک اور رسول کے لیے بہت زیادہ وفادار اور جان نثار تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ اور کچھ لوگ بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے تھے، عابد، مقصد وہ اتنے اچھے زیادہ صوم النہار ہوتے تھے اور عابد شب بیدار ہوتے تھے، بہت نیک تھے اور رسول کریم کے جان نثار و وفادار تھے، میں یہ سمجھتا ہوں، مگر کچھ وہ بھی تھے جو منافق تھے۔ اس لیے اصحاب مشکوک ہو جاتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا کون منافق ہے کون مومن ہے، اس لیے جو چیز مشکوک ہو اللہ کا رسول وہ ہمیں عطا نہیں کرتا، اللہ کا رسول وہ عطا کرتا ہے جن کے حق میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، آئیو اللہ وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اچھا یہ ایک بات میں عرض کر دوں، ہمارے جو مولوی صاحبان ہیں نا، جب نام لیتے ہیں حضرت علی پھر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھائی رضی اللہ نہیں کہنا، خدا کا خوف ہو۔ یہ جو نماز میں درود پڑھ تو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہاں آل محمد پر جو درود پڑھ تو حضرت علی، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، اگر یہ آل نہیں آل کون ہے؟ جب آل پر درود ہے، آل پر درود ہے تو جب درود پڑھو تو یوں جب نام لو نماز کے بعد بھی تو حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، اس طرح بات کیا کرو۔ یہ کیا اب یہ کہتے ہیں یہ وہ نبی تو نہیں ہے، نبی تو نہیں ہے، بی بی مریم نبی ہے، کیا تم یہ کبھی کہا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی کہا ہے؟ یہ منافقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آل محمد پر درود نہیں پڑھتے۔ ناظرین مہربانی کر کے آل محمد پر درود پڑھا کرو۔ وما علینا الا البلاغ، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔